بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے منسٹر پلاننگ نے شرکت کی۔ این ای سی کے اجلاس میں ایک طرف جہاں گزشتہ یہ جو رواں سال ہے اس کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کا جائزہ پیش کیا گیا، وہیں تین اہم دستاویزات این ای سی کے سامنے رکھی گئیں۔ پہلی دستاویز جو ہے وہ 5E فریم ورک کی رکھی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تھی تو ہمیں ایک بہت شدید معاشی بحران ورثے میں ملا تھا، اور اس کو حل کرنے کے لیے جون 2022 میں وزارت منصوبہ بندی نے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں تقریباً 1000 پاکستان کے کارپوریٹ لیڈرز، اکیڈیمیا کے لیڈرز، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیڈرز نے شرکت کی تھی، اور ان کی مشاورت کی روشنی میں پاکستان کو موجودہ دلدل سے نکالنے کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں، اور ان کی روشنی میں پھر مزید کنسلٹیشن کا پروسیس جاری رہا، اور وہ سب کلمنیٹ ہوا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر، جس کو ہم 5E فریم ورک ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں، ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں اس وقت مسلم لیگ نون نے 3 E's کے اوپر قوم سے وعدہ کیا تھا: اکانومی، انرجی اور ایریڈیکیشن آف ایکسٹریمزم، اور الحمدللہ 2017-18 تک ہم نے تینوں ایز پر قوم کو عمل کر کے دکھایا تھا۔ انرجی کا بحران حل کیا، ایکسٹریمزم کا خاتمہ کیا، اور اکانومی کو ریوائیو کیا، جس کی پشت کے اوپر سی پیک جیسا بڑا منصوبہ تھا۔ اب جو ہمیں بحران ورثے میں ملا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، انتہا درجے کی مس مینجمنٹ کی گئی، انکمپٹنس تھی، اور دوسرے 2018 اور 22 کے درمیان پاکستان کی ترقی کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا۔ ڈے ٹو ڈے گورننس کی جاتی تھی، نہ کوئی 3 ایئر پلان تھا، نہ کوئی 5 ایئر پلان تھا، نہ کوئی لانگ ٹرم پلان تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ڈرفٹ کرتے رہے، جدھر بھی ہوا کا زور آیا اس طرف معیشت چلی گئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی وہ ساری معیشت کی بنیادیں جنہیں 13-18 میں مضبوط کر کے کھڑا کیا گیا تھا، وہ سب متاثر ہوئیں۔ تو اس کو مستقل بنیادوں پہ ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت میں جو ڈسٹورشنز آئی ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ 5E کا جو فریم ورک بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو امیجیٹ معاشی مسائل ہیں انہیں حل بھی کرے گا اور لانگ ٹرم گروتھ کی بنیاد بھی رکھے گا۔ اس 5E's میں سب سے پہلا ای جو ہے وہ ایکسپورٹس ہے۔ ہماری مستقبل کا دار و مدار ہماری برآمدات کو فروغ دینے کی رفتار پہ ہے۔ کیا ہم موجودہ سطح سے $30 ارب، $32 ارب سے $100 ارب پہ 8 سالوں میں جائیں گے یا 12 سے 15 سالوں میں جائیں گے؟ اگر ہم 8 سالوں میں جائیں گے تو ہم ٹیک آف کر لیں گے، اور اگر ہم 12 سے 15 سال لیں گے تو پھر ہمارے لیے تیرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز جو ہماری پرائرٹی ہے، اور جس کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ PSDP کے ذریعے بھی چینلائز کریں اور پالیسیز کے ذریعے بھی چینلائز کریں، وہ 5 ہمارے جو سیکٹرز ہیں جن سے ہم ایکسپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں، ان سب کو گلوبل مارکیٹس کی طرف موڑا جائے، اس سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ہماری انڈسٹری، ہماری ایگریکلچر، ہماری IT، ہماری مائننگ اور ہماری مین پاور، یہ 5 شعبے ہیں جن سے پاکستان خطیر مقدار میں فارن ایکسچینج ارن کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم
اس اگلے سال کے لیے جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے، ان 5 جو سورسز ہیں ان کو پوری طرح سے ڈیولپ اور پروموٹ کیا جائے گا تاکہ ہم اس سے اپنی ایکسپورٹ پوٹینشیل کو مینی فولڈ انکریز کر سکیں۔ دوسرا جو ہمارا مین ترجیح ہے اور جو سیکنڈ ای ہے، دیٹ از ای پاکستان۔ ای پاکستان کا مطلب ہے ڈیجیٹل پاکستان۔ اس وقت دنیا ایک ڈیجیٹل ریولوشن کی اندر موجود آ چکا ہے۔ ڈیجیٹل ریولوشن تمام پیداواری جو ذرائع ہیں ان کو نئی بنیاد کے اوپر استوار کر رہا ہے، اور مستقبل میں کوئی معیشت کامیاب نہیں ہو سکے گی جب تک وہ ایک مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم نہیں کرے گی۔ تو جہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ فار آل کے منصوبے کو پروموٹ کریں، نوجوانوں کو ڈیجیٹل لٹریسی دیں، اپنے نظام تعلیم کو ڈیجیٹل ایجوکیشن سے ہم آہنگ کریں، وہیں ہم نیشنل سینٹرز آف ٹیکنالوجی جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آٹومیشن، روبوٹکس جو ہم نے 2017-18 میں قائم کیے تھے، ان کو سیکنڈ فیز میں لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ نئے آٹومیشن کے سینٹرز یا ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہم قائم کر رہے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ شعبہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں پوری کمپیوٹنگ کو تہس نہس کر دے گا، اور آج کی جو کمپیوٹنگ ہے اس کے مقابلے میں گدھا گاڑی اور راکٹ کا فرق ہے، تو ہمیں اس کو آج سے امبریس کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ قائم کریں گے تاکہ اس شعبے کے اندر اپنی قومی صلاحیت کو بڑھا سکیں۔ دوسرا نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی، یہ بھی ہم نے 2017-18 میں لانچ کیا تھا لیکن پچھلی حکومت نے ختم کر دیا، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ تیسرا نیشنل سینٹر فار مینوفیکچرنگ، چونکہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ پوری دنیا میں آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی بنیادوں پر جا رہی ہے، اور جو روایتی مینوفیکچرنگ کے طریقے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہماری جتنی انڈسٹری ہے اس کو کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر استوار کریں، تو یہ سینٹر اس کے لیے کام کرے گا۔ تو یہ ہمارا ای پاکستان کا جو پروگرام ہے یہ ایک بڑا براڈ پروگرام ہے جس میں کافی سارے ہم انیشیٹو شروع کر چکے ہیں، کچھ مزید شروع کریں گے تاکہ پاکستان ڈیجیٹل شعبے میں، جہاں سافٹ ویئر ایکسپورٹس بھی ہیں، ہمارے نوجوان ای لینسنگ بھی کر رہے ہیں، اس سب پوٹینشیل کو ہارنیس کر سکیں۔ تیسرا ہمارا جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ انوائرمنٹ کے شعبے میں ہے، چونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے دنیا میں شدید متاثر ممالک میں شامل ہے، تو ہماری جو تھرڈ ای ہے دیٹ ریلیٹس ٹو انوائرمنٹ، اور اس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 2 چیزوں پہ ہمارا خاص فوکس ہے، واٹر سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی۔ 2017 میں ہم نے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بنایا تھا، اس کو CCI سے اپروو کیا تھا، 340 ارب کی اس کی مالیت تھی، اسے 10 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن پچھلی حکومت کے 4 سالوں میں اس پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی یا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال جو طوفان تھا اس میں ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام کو اس سال سے لانچ کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز صوبہ سندھ اور بلوچستان سے ہوگا جہاں پر زیادہ سیلاب کی تباہ کاری ہوئی تھی، تاکہ ہم اپنے واٹر ویز کو، واٹر چینلز کو بہتر مینیج کر سکیں، اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں تاکہ ہماری معیشت میں ریزیلینس آئے اور کم سے کم ہمارا نقصان ہو۔ دوسرا جو شعبہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں ہم نئے انیشیٹوز لے کر آ رہے ہیں، جس میں بھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ کچھ انیشیٹوز پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں، جس میں سولر ٹیوب ویلز کا بھی ہے اور گرین ریولوشن 2.0 کا بھی ہے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں۔ 1960 میں ایک گرین ریولوشن آیا تھا جس نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا تھا۔ اب ہمیں زراعت میں ایک نئی جست لگانے کے لیے نئے گرین ریولوشن کی ضرورت ہے، جس میں کہ بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، یہ سب ایگریکلچر کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو گرین ریولوشن 2.0 کے ذریعے ہم نئی انٹرونشنز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریٹو فارمنگ کو نئی بنیاد پر متعارف کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں چھوٹے جو زمیندار یا کسان ہیں ان کے کوآپریٹیوز بنائے جائیں، اور وہ کوآپریٹیوز جو ہیں ان کو ہم تمام بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر دیں، ان کے پاس جدید آلات ہوں زراعت کے، ان کے پاس منڈی ہو، ان کے پاس سیڈز پیور مقامی طور پہ اویلیبل ہوں۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو چائنا نے کمیونز کی صورت میں بنایا تھا، اور دوسرے ملکوں نے بھی اسی طرح کے کوآپریٹیو سے اپنی زراعت کو ترقی دی ہے، تو اس کو بھی ہم متعارف کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ جو وفاقی حکومت اب شروع کر رہی ہے وہ $400 ملین کا بلوچستان کے لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو تقریباً 100 ارب سے زیادہ اس کی مالیت ہے۔ اس سے بلوچستان میں جو نقصان ہوا تھا لوگوں کے گھروں کا، اور اسی طرح جو زرعی زمین کا نقصان ہوا تھا اس کی بحالی، وہاں کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوا تھا اس کی بحالی، اس کے لیے یہ اسپیشل 100 ارب روپے کا پروگرام بلوچستان میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 4th E از انرجی اینڈ انفراسٹرکچر۔ ہم انرجی کو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے عالمی قیمتوں کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے پھر 1 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کر دی ہے، جس سے کہ خطرہ ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں دوبارہ کہیں $100 تک بیرل تک نہ چلی جائیں، اور یہ ہم اگر فوسل فیول پہ اور تیل کے اوپر انحصار رکھیں گے تو ہماری معیشت اسی طرح ولنریبل رہے گی۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 2 طرح کے اقدامات اٹھائیں، ایک انرجی کی کنزرویشن کریں، اور اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر لائٹس ہیں، جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے LED لائٹس پہ سوئچ کیا جائے، اور اسی طرح جو گیزرز ہیں ان کے اندر جو ان ایفیشنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ان کو اپ گریڈ کیا جائے۔ یہ وہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم سالانہ $1 ارب کی بچت کر سکتے ہیں۔ تو کابینہ نے اس پر فیصلہ کیا تھا، لیکن اس میں صوبائی حکومتیں شریک نہیں تھیں، تو آج NEC میں اسے ہم اس لیے دوبارہ لے کر گئے کہ آج صوبائی حکومتیں بھی NEC میں شریک تھیں، تو لہٰذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں انرجی کنزرویشن کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی، اور ہم اپنے ملک کے لیے توانائی کی بچت میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جو قیمتی زر مبادلہ ہے اسے بچایا جا سکے۔ دیکھیے امریکہ، یورپ، بڑے بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت زیادہ خوشحال ہیں، ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، رات کو 10-10، 11-11، 12-12 بجے تک کمرشل ایریا کھولنے کی وہ بھی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ یورپ میں جائیں 6 بجے نہیں تو حد 8 بجے ان کے تمام کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے آپ ملیشیا میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، کوئی ہماری طرح کی غیر ذمہ دارانہ لائف سٹائل نہیں گزارتا کہ جس میں آپ رات 1-1، 2-2 بجے تک تمام تجارتی مراکز کھلے رکھیں اور اپنے ملک کا قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کو اپنی دکانوں میں بلبوں کی صورت میں جلائیں۔ 5ویں اور اسی انرجی کے اندر جیسے میں نے کہا ایک طرف ایفیشنسی ہے، دوسرا گرین انرجی کو ہم پروموٹ کریں گے جس کی آج منظوری دی ہے، اور سولر انرجی اور ہائیڈل انرجی اور ونڈ انرجی کے منصوبوں کو آگے پروموٹ کیا جائے گا، اور آئندہ ہم کوئی امپورٹڈ
फ्यूल के ऊपर नया मंसूबा तवानाई का नहीं लगाएंगे। एक्विटी एंड एम्पावरमेंट 5वां ई है, जिसके तहत हम मुल्क के अंदर नाहमवारी को ख़त्म करने के लिए और ख़ास तौर पे नौजवानों और ख़वातीन को तरक्की के मौक़े फ़राहम करने के लिए इंटरवेंशंस करेंगे। और एक्विटी एंड एम्पावरमेंट का हमारा जो टैग लाइन है वो वही है जो SDGs के अंदर भी है कि नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। मुल्क की तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि सबको आगे बढ़ने के एक जैसे मौक़े ना मिलें। इसमें जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो 20 पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स का है, जिनमें हम एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि अगले 5 से 7 सालों में पाकिस्तान के जो पसमानदा तरीन अज़ला हैं उन्हें भी हम अपने नेशनल एवरेज के करीब लेकर आ सकें। नौजवानों के लिए 100 अरब से ज़्यादा के मुख्तलिफ़ स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें उनकी फ़नी तरबियत होगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी, IT स्किल्स होंगे, इसमें उनके लिए लैपटॉप्स में, उनके लिए खेलों की सहूलतें हैं, उनके लिए इसी तरह जो स्टार्टअप्स उनको देने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके मकसद ये है कि हम अपने नौजवान आबादी को पॉजिटिव इंसेंटिव्स दे के इकॉनमी का प्रोडक्टिव मेंबर बनाएं, बजाय ये कि वो जिना हाउस जलाएं, बजाय ये कि वो पोलराइजेशन का शिकार हों। हमारे नौजवानों को हमें डिजिटल वर्कर्स बनाना है ताकि वो स्टार्टअप्स में जाएं और फ्यूचर बिल गेट्स पाकिस्तान के अंदर पैदा हों। और इस मकसद के लिए हम उनके लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और तकरीबन 60,000 इंटर्नशिप्स का प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका मकसद ये है कि उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे के हम जॉब रेडी करें। तो ये सारे इनिशिएटिव इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बुनियाद फराहम करेंगे। और इसी पर तमाम सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि वो इस 5E फ्रेमवर्क को अपने पेश नज़र रखें जब अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत आज हमने पूरी की है, जो पाकिस्तान के पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं था। मुझे यकीन है कि अगर इस पर हम दिल जमी से अगले 2 से 3 साल अमल करें तो हम न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे बल्कि एक ऐसा मजबूत और स्टेबल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिससे हम 2047 की तरफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान जब 100 साल का होगा कैसा होगा। इसी से मुंसलिक जो आज दूसरी हमारी प्रेजेंटेशन थी NEC को, वो थी 2035 आउटलुक कि 2035 की हमारी क्या आउटलुक है। और इस हवाले से हम समझते थे कि हम कौम के सामने चॉइसेस रखें कि अगर हम बिज़नेस एज़ यूजुअल पे चलेंगे, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं, अगर इन्हीं के मुताबिक हम चलेंगे तो 2035 तक पाकिस्तान $570 बिलियन की इकॉनमी होगी। लेकिन अगर हम एक ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ पर, एक एस्पिरेशनल पाथ पे ख़ुद को डाल लें जो कि 6 से 8% ग्रोथ का है, तो फिर 2035 तक पाकिस्तान कैन बी ए $1 ट्रिलियन इकॉनमी, यानी कि हम अपना हुजम डबल कर सकते हैं। सो चॉइस ये है कि क्या 2035 तक हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं या 2035 तक हम $570 बिलियन की इकॉनमी रहना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों में नुमाया फ़र्क ये है कि अगर हमने बिज़नेस एज़ यूजुअल मॉडल को फ़ॉलो किया तो पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 2035 तक 40% तक बढ़ जाएगी, और अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशनल पाथ को फॉलो किया तो ये गुर्बत की शरह 15% तक गिर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए हमें कुछ बुनियादी प्री रेक्विजिट्स हैं जिनको पूरा करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें अगले 10 साल पूरी कौम को मेहनत के साथ वो अहदाफ जो हमने 5 E's के अंदर रखे हैं कि हम एक्सपोर्ट को फोकस करें, हम पाकिस्तान पे फोकस करें, हम अपनी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को मीट करें, हम अपने एनर्जी सेक्टर को एफिशिएंट बनाएं,
اور ہم اپنے ملک میں اتنے وسائل پیدا کریں کہ جس سے ناہمواری کو ہم دور کر سکیں. یہ کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوگی کہ ہم اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے اکنامک کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی بنائیں. چونکہ جو پالیسیز ہیں وہ 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتے. اگر ہم T20 کا میچ کھیلیں گے ڈیولپمنٹ میں تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو اب ہمارے پاس سامنے ہیں. تو ہمیں ایک نہایت مستقل مزاجی سے بڑھنا ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنی آبادی کو تعلیم دینی ہے اور مستقبل کے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تو ہمیں ہر سال تقریباً کتنے 2.5 لاکھ نئے اسکول ایڈ کرنے ہیں. اور اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ رہیں گے تو شاید 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے گزارا چل جائے گا. اب یہ اگر 2.5 لاکھ اسکول آپ نے ہر سال ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں. ہمیں پیداواری قوم بننا ہے. ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا ہوگا. ہمیں ایکسپورٹس میں غیر معمولی اضافہ کرنا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. ریمیٹنسز کو فروغ دینا ہے. تو آج ہم نے یہ جو آؤٹ لک 2035 NEC کو پیش کی اس میں دونوں سینیریوز کو پیش کیا اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے اور میڈیا سے بھی یہ کریں گے کہ یہ چوائسز قوم کے سامنے پیش کی جانی چاہیے. قوم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں اس میں ترقی جو ہے وہ آپ کو آپ کے حق کے طور پہ نہیں ملتی. ترقی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ترقی کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے. ہمیں پولرائزیشن سے نکلنا پڑے گا. ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا پڑے گا. ہمیں اپنے ریسورسز کو میکسیمائز کرنا پڑے گا. ان ریسورسز کی اس کو ترجیحی شعبوں کے اندر ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی دسترس میں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہماری دسترس میں ہے کہ ہم 2035 تک $1 ٹریلین 1000 بلین ڈالر کی اکانومی بن سکتے ہیں یا ہم $570 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے اس پر بڑھیں گے, اس کے اوپر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے. اب میں آتا ہوں کہ جو PSDP, تیسری چیز جو PSDP ہے, آج NEC نے 1100 ارب روپے کی PSDP کی منظوری دی. 1150 جو کہ ایک پاکستان کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارا ایک مائل سٹون ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور PSDP ہے. 1150 بلین روپیز کی. 2709 جی, اور جو وہ نیشنل آؤٹ لے 3 ٹریلین سے زیادہ ہوگا چونکہ ابھی 2790 میں پنجاب اور KP کے 4 ماہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ شامل ہے, چونکہ وہ صرف ابھی 4 ماہ کا دے سکتے ہیں. لیکن اگر پنجاب اور KP کا فل ADP شامل کیا جائے تو یہ تقریباً 3 ٹریلین سے کراس کر جائے گا. تو اس میں 1150 کی جو فگر ہے ہماری بلین روپیز کی, یہ ایک پاکستان کے لیے آفٹر 2018 جب ہم نے 1000 ارب کی PSDP بنائی تھی تو اب دوبارہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم اس تھریش ہولڈ کو کراس کر رہے ہیں کہ 1 ٹریلین سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بجٹ اوپر جا رہا ہے. لیکن اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے اور انفلیشن بہت ہو گئی ہے. تو یہ شاید یہ جو 1150 ہیں ان کی وہ معاشی طاقت نہیں ہے جو 2018 میں تھی, لیکن نیور دی لیس ہم نے اس کو کراس کیا ہے. اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جیسے ہم نے کہا کہ نوجوانوں کو ہماری ترجیح ہے کہ ہم ان پر فوکس کریں. پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ بجٹ از گوئنگ ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہم جب آئے تھے تو ہماری حکومت سے پہلے غالباً 23 ارب روپیہ ریلیز ہوا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. تو ہم نے اس 23 ارب کو اٹھا کے 44 ارب پہ لے کر گئے تھے, اور اس سال ہم اس کو تقریباً
60 ارب پہ لے گئے ہیں, 59 بلین 715 ٹو بی ایگزیکٹ, بٹ وچ از آلموسٹ 60 بلین روپیز. تو 60 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیا گیا ہے, جس کے اندر جہاں ایک طرف اکیڈیمک فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کیا جائے گا تاکہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے اس کو زیادہ یونیورسٹیز میں اسپیس مل سکے, وہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی خطیر رقم ہے تاکہ بہترین ریسرچ وہاں پہ ہو سکے. اور میں آپ کو یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شاید اس لیے کہ اسلام آباد میں ان کو نظر آتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے دور افتادہ علاقے ہیں کہ جہاں کے نوجوان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بڑے شہروں میں بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو جو ہمارا نیشنل پروگرام ہے فار ایکسپینشن آف ہائر ایجوکیشن, وہ ملک کے اندر پسماندہ علاقوں میں ہائر ایجوکیشن تک رسائی دینے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہم اس کو مزید پھیلائیں گے اور اس کے ذریعے ہم, جو کہ بھارت کے مقابلے میں اس وقت ہماری ٹرشری ایجوکیشن میں ریشیو نصف ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر ہم نے اپنے ریجن کے اندر بھی ہم پلہ ہونا ہے تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو ڈبل کرنا ہے, اس کے اندر کلاس رومز کو ڈبل کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی وہی ایکسیس ہو کہ جو اس ریجن میں دوسرے ممالک کو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہم نے کی ہے. اس کے علاوہ واٹر سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے اس میں ترجیح دی ہے, اور واٹر کے لیے جو ہمارے پچھلے پی ایس ڈی پی میں 97 ارب تھے, اب 110 ارب ہم نے اس کو بڑھا کے کیا ہے, چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں اور ہمارے لیے واٹر سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے, تو ہم ترجیحی بنیادوں پر چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں ہائیڈل سیکٹر کے اندر انہیں بھی کمپلیٹ کیا جائے, اور نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر بھی ہم عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کے, اے جے کے اور گلگت بلتستان, ان کے لیے بھی جو ہماری پہلے ایلوکیشن تھی 55 بلین اے جے کے اور جی بی کی, وہ ہم نے تقریباً 61 ارب کر دی ہے, اور جو مرجڈ ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا میں 53 بلین تھے اسے بڑھا کے 57 بلین کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہمارا ہیلتھ پروگرام ہے, ہیلتھ کے اندر ہم بہت اہم انیشیٹوز شروع کر رہے ہیں, جس میں ایک پرائم منسٹرز انیشیٹو فار ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس ہوگا, اور دوسرا پرائم منسٹرز انیشیٹو فار فائٹنگ ڈائبٹیز ہوگا. اس وقت یہ 2 بیماریاں ہیں کہ جو پاکستان کو بری طرح ہماری آبادی کو متاثر کر رہی ہیں. ہیپاٹائٹس میں ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے اس کا شکار ہے, اور دنیا میں کامیاب ماڈل موجود ہیں جہاں 3 سالوں میں ملکوں نے اس پر قابو پایا ہے. تو ہم ایک انیشیٹو شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر ہم اپنے ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کریں. یہ ایک میجر ہیلتھ کا انیشیٹو ہوگا جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو, ہیلتھ یونیورسٹیز کو بھی شامل کریں گے. دوسرا جو ایک بڑا انیشیٹو ہے وہ ڈائبٹیز کے خلاف ہوگا, چونکہ پاکستان اس وقت دنیا کا لیڈنگ ملک بن گیا ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہے, اور اس سے ہماری آبادی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایک میجر انیشیٹو شروع کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے دیگر جو شعبے ہیں ان میں بھی این ایچ اے جو ہے ہمارا شاہراہوں کا منصوبے جو ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے اس دفعہ ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ کافی ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. جو 101 ارب تھی ماضی میں, اس 101 کو ہم نے بڑھا کے 161 ارب کر دیا ہے, اور اس سے ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے کہ جو بڑے بڑے منصوبے انڈر ایلوکیشن کی وجہ سے رکے ہوئے تھے ہم ان کو تیز کریں. مثال کے طور پہ N25 ہے, چمن, خزدار,
کراچی بلوچستان کی مین آرٹری ہے اور اس کو کام سست ہے. ہم نے کافی ایلوکیشنز دی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان ذوب کوئٹہ کی سڑک ہے, اس کے لیے کافی ایلوکیشنز کی ہیں, اور اسی طرح جو دیگر NHA کے منصوبے ہیں ان کو بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے روڈ کا, انفراسٹرکچر کا, وہ مکمل ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ روڈز جو ہیں دے لیڈ ٹو ڈیولپمنٹ, اور انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو وہ کھولتی ہیں. ہم اسی طرح کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک نئی موٹر وے کی الائنمنٹ پہ بھی کام شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ابھی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع کی جا رہی ہے, اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک نئی موٹر وے بٹوین کراچی اینڈ حیدرآباد اسے بھی شروع کریں گے, چونکہ جو موجودہ موٹر وے ہے وہ بہت کنجسٹڈ ہو گئی ہے, بلکہ وہ اب کراچی اور حیدرآباد ٹوئن سٹیز بن گئے ہیں, اور اس کے اوپر اس قدر رش ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موٹر وے کی سہولت تقریباً اب کھوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم ایک نئی الائنمنٹ پہ وہ موٹر وے بھی بنائیں گے. تو یہ موٹی موٹی چند اس کی پرائرٹیز تھیں جو میں نے آپ سے. جی SDGs میں جو کہ ہم نے گزشتہ سال جو ہے, جو ابھی سال ختم ہوا ہے, اس میں تقریباً یہ خرچ ہوئے تھے اس پہ 111 ارب روپے. اس سال ہم نے اس کے لیے 90 بلین رکھا ہے, تو کمی کی ہے جو بجٹ. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری صوبائی ایلوکیشنز ہیں, جو صوبائی منصوبے ہمارے PSDP میں شامل ہیں, اس میں سب سے بڑی جو ایلوکیشن ہے وہ بلوچستان صوبے کو ہم نے دی ہے, جو کہ تقریباً 137 ارب روپے کے منصوبے ہیں جو بلوچستان کے اندر جن پر ریلیزز کی جائیں گی. دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے جو 80 ارب کا ہے, اور پنجاب جو ہے 79 بلین ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پنجاب کے 79 بلین کے مقابلے میں بلوچستان کو ہم 137 دیں گے, تاکہ اس کے ذریعے ہم مزید جو ہے ترقی کو تیز کر سکیں. اسی طرح تعلیم میں تقریباً 25 ارب روپے کا ہم ایک انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں جو آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے فنڈ بنایا جائے گا, اور اس کو ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بروئے کار لائیں گے. اسلام آباد میں اسے وفاقی حکومت خود کرے گی, چونکہ یہ بات بہت ہی قابل افسوس اور شرم ہے کہ ہمارے 2 کروڑ یا اس کے لگ بھگ بچے اسکولوں سے باہر ہوں. ہمیں 100% یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کو یقینی بنانا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا انیشیٹو ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, کہ جس سے ہمیں اپنے مستقبل کی نسل کو بچانے میں مدد ملے گی. اسی طرح جو CPEC پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اس میں ایڈیکویٹ ایلوکیشن رکھی ہے, تاکہ مختلف مدوں میں ہے, وہ آپ کاپی دیکھ کے اسے دیکھ لیں گے, وہ آپ کو میں اس میں بتا دوں گا کتنی ہے. لیکن جو منصوبہ CPEC کا ہے اس کے لیے ہم نے ایڈیکویٹ ایلوکیشن رکھی ہے, تاکہ اس کا کام جو ہے اس پہ کوئی خرابی نہ ہو. فوڈ اینڈ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ تقریباً 13 ارب سے 45 ارب پہ, جس کا مقصد وہی ہے گرین ریولوشن 2.0, کہ پاکستان کا مستقبل زراعت سے وابستہ ہے, اور زراعت 6 مہینے میں پے بیک کرتی ہے. آپ نے دیکھا ابھی حکومت نے تھوڑی سی ایفرٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی تو گندم کی بمپر کراپ آئی ہے. آج آپ کسی کسان سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو کہے گا میں بہت خوشحال ہوں, میرے پاس آمدنی ہوئی ہے. اور یہ جو زرعی معیشت کی خوشحالی ہے یہ اکانومی میں ٹرانسلیٹ ہوگی, چونکہ جب اس کے پاس پیسے آئے ہیں وہ اس سے تعمیر کرے گا, وہ نئے کپڑے خریدے گا, وہ ٹریکٹر خریدے گا, وہ اور چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے گا, ڈیمانڈ آئے گی, چونکہ سوسائٹی میں ڈیمانڈ جو ہے وہ انکم سے آتی ہے. تو اسی طرح ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جوں ہم سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے تو ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. اسی طرح جو ہمارا 4RF کا پروجیکٹ تھا, جو کہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے بعد جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں بھی جو ہمارے پاس اس وقت منصوبے ہیں, جن میں کہ 345 ارب روپے کی جو منصوبے ہیں وہ سندھ کے اندر ان پر سرمایہ کاری ہوگی یا ان پر فنڈز جاری ہوں گے,
اور بلوچستان میں تقریباً 104 ارب کے، اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ 84 ارب کے قریب، اور پنجاب میں تقریباً 29 ارب کے قریب۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو منصوبے زیادہ جو صوبے متاثر ہوئے تھے ان کو ہم ترجیح دیں، اور ان کے لیے وفاقی حکومت نے ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے زیادہ کوشش کر کے فنڈز کی جو ترسیل ہے اس کو تیز کیا ہے۔ اسی طرح جو فیمیل لیبر فورس ہے اس میں بھی جو ورکنگ وومن کے لیے تقریباً 22,000 اسکوٹیز کو تقسیم کیا جائے گا، تاکہ ہم اپنی ورک فورس میں فیمیل پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنائیں۔ اور دنیا بھر میں یہ ترقی کی ایک انڈیکیٹر ہے کہ کسی ملک کی فیمیل پاپولیشن کا ورک فورس میں پارٹیسپیشن ریٹ کیا ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو لو فیمیل پارٹیسپیشن ریٹ کے ساتھ ترقی میں کامیاب ہوا ہو۔ تو ہمیں بھی اپنی خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع دینے ہیں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی جی پوری کوشش کریں گے۔ اور اینول ڈیولپمنٹ پلان جس کو ہم نے ابھی منظوری دی ہے NEC میں، اس میں اگلے سال کے لیے 3.5% کا GDP گروتھ ریٹ فکس کیا گیا ہے۔ اور میں یہ آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ 21%، 29 سے 21%۔ اور یہ چیز ضرور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں جو اس سال کریش کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو وہ میکرو اکنامک ڈیزاسٹر ہے کہ جو ہمیں ورثے میں ملا، جس میں ٹوین ڈیفیسٹس تھے، فسکل ڈیفیسٹ بھی تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تھا۔ اور پچھلی حکومت نے اپنے آخری سال میں تقریباً 84 ارب ڈالر کی امپورٹس کی تھیں۔ وہ 84 ارب ڈالر کی جو امپورٹس ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک سکڈ میزائل ثابت ہوئیں کہ ہماری معیشت کو تباہ کر دیا انہوں نے، چونکہ اس 84 ارب ڈالر کی امپورٹ جو کہ سامان تعیش کی تھی، کوئی پیداواری امپورٹ نہیں تھی، اس میں جیپیں تھیں، اس میں کنسٹرکشن کا مال تھا، اس نے 50 ارب ڈالر کا خسارہ پیدا کیا۔ ہمارے تجارتی خسارہ 50 ارب ڈالر پہ کیا، اور وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے سارے ذخائر کھا گیا۔ اسی وجہ سے روپیہ دباؤ میں آیا۔ جب آپ کی فورن ریزروز کھائے جاتے ہیں تو اس کا دباؤ روپے کے اوپر آتا ہے۔ تو جو روپے پہ دباؤ ہے اس کی بنیادی وجہ وہ 84 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے جو پچھلی حکومت اپنے آخری سال میں صرف گروتھ ریٹ چڑھانے کے لیے کر گئی، اور اس نے ملک کی معیشت کی تباہی کر دی ہے۔ تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ایک سٹیبلٹی اور کنسالیڈیشن کی طرف لے کے جائیں، اور اگلے سال 3.5 ایک ہمارا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ ہے گروتھ ریٹ کا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس مومنٹم کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چلے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے مستقبل کا انحصار ہماری چوائسز پر ہے، ہم کیا چوائسز کرتے ہیں دیٹ ول ڈیسائیڈ آور فیوچر۔ اور اس میں جو 2035 کا ہمارا آؤٹ لک اسٹڈی ہے وہ میں تمام میڈیا سے کہوں گا کہ قوم کے سامنے وہ پیش کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی، اسی چال پہ چلے تو 2035 تک 40% غربت ہوگی اور ملک بدحال ہوگا۔ لیکن اگر ہم چست ہو جائیں اور ہم ترقی کے دوڑ میں شامل ہو جائیں تو ہم 2035 تک پاکستان کو مکمل ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، غربت 15% پہ لا سکتے ہیں، اور $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ یہ بتا دیں کہ 1150 ارب روپے کا آپ نے جو PSDB آئندہ 5 سال کے لیے مختص کر دیا ہے، کیا اس کی IMF کے ساتھ IMF سے اپروول لی گئی ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ 3 یا 4 ماہ کے بعد سے دوبارہ اس میں کٹ لگا کر اس کو فگر ریوائز کیا؟ دیکھیے، جو اس وقت سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو اقدامات اٹھاتی ہے اس کا تعلق ہماری احساس ذمہ داری پہ ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے ملک کے مفاد کے اوپر ہے۔ پاکستان میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی لانا IMF کا بعد میں خیال ہوگا، سب سے پہلے ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں ہے۔ تو ہم وہ چوائسز کرتے ہیں کہ جو ملک کو
استحکام کی طرف لے کے جائیں اور ہر وہ فیصلہ جو آپ پروڈنس کے ساتھ کریں، ہر وہ فیصلہ جو آپ ملک کے وسائل کو پیش نظر رکھ کے کریں، اس پہ چاہے IMF ہو چاہے کوئی اور ہو وہ اعتراض نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ 1150 کا PSDP بھی ہم نے اپنے وسائل اور اپنے جو اہداف ہیں خسارے کے ان کو پیش نظر رکھ کے بنایا ہے. تو مجھے نہیں خیال کہ اس پہ IMF کو کیوں کر اعتراض ہوگا. حسن صاحب وہ چیزیں تو یہ بتائیں کیونکہ یہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہوگا بجٹ اور 12 یا 13 اگست کو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی 42 دن. تو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ 42 دن کے لیے آپ 90 ارب SDGs کے لیے رکھ رہے ہیں ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں میں. اور آج آپ کی میٹنگ میں بھی یہی موسٹلی ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ اتحادیوں کے MLAs کو کتنے دینے ہیں، چھوٹے MLA جو پارٹیاں ان کو کتنے دینے ہیں. اس کو جسٹیفائی کس طرح؟ یہ آپ کو اپنا مخبر بدلنا چاہیے. مخبری ٹھیک نہیں ہوئی. اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے ہم نے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں کیا ڈیسیجن ہوا ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ ہاں جی ہیلتھ کارڈ کے بارے جی آپ ڈیسیجن کو کیا اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے SDGs کا یا بجٹ کا کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت کی مدت اگست میں ختم ہوگی. لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں بھی جب یہ بجٹ بنانے کی وقت تھا تو اس وقت پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا تھا. جو بھی حکومت اگر اس کو یہ موقع ملے تو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہیں، ہم ایک فل فلیجڈ گورنمنٹ ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پورا بجٹ بنائیں اور اگر الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے تو اسے جاری رکھیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے. لیکن جو ترجیحات ماضی سے دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو ملک کی ضروریات ہیں ان کے پیش نظر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ جو ملک کے لیے بہترین ایک بجٹ ہو سکتا ہے اس کو ترتیب دیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بجٹ کے اندر ملک کے مستقبل کے لیے ایسی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے جو ہماری صلاحیت کو بڑھائے گی، جو ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی، جو ہمیں ریزیلینٹ بنائے گی اور جو ہمیں ٹیکنالوجیکلی آگے لے کر جائے گی. ہاں ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے اوپر دیکھیے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس پر ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے. چونکہ جو ہیلتھ کارڈ پچھلی حکومت دے کر گئی ہے اس میں سائیکل سوار اور مرسیڈیز سوار دونوں کو ایک ہی سہولت ملتی ہے. اس قسم کا ہیلتھ کارڈ نہ امریکہ میں ہے، نہ جرمنی میں ہے، نہ فرانس میں ہے کہ جو امیر ترین آدمی ہے وہ بھی وہی سہولت لے کہ جو ایک غریب ترین آدمی کو ملتی ہے. تو اس کو پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ریشنلائز کیا جائے کہ ہیلتھ کارڈ کی جو سہولت ہے ان طبقات تک محدود کی جائے کہ جو مستحق ہیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس میں شامل کر کے اس کے اوپر قومی خزانے پہ بوجھ بڑھایا نہ جائے. ایسا آپ یہ فرمائیے گا کہ سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ تھا، پچھلے دور میں ہم نے دیکھا بڑا سلو ڈاؤن ہو گیا کام، کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ شاید بند ہو گیا. تو آپ نے 1150 ارب کا PSDP کی اناؤنسمنٹ کی ہے، ہسٹورک ہے یہ. تو سی پیک کا بریک اپ بھی آپ نے دیا، کون سے پروجیکٹ ترجیح ہوں گے PSDP کے اندر یا اس سے باہر؟ دیکھیے اس وقت جو سی پیک کے ہمارے پروجیکٹس تھے PSDP کے انہیں تو ہم نے کافی حد تک ریلیزیں کر کے ختم کر دیا ہے یا وہ حتمی اس میں ہے. جو اگلے اب سی پیک کے مرحلے کے پروجیکٹس ہیں وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے جس طرح ML1 ہے وہ منصوبہ ہے جو کہ آگے آئے گا. اسی طرح جو ہمارے بزنس ٹو بزنس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں آئے گا. اور جو ایک ابتدائی مرحلہ تھا سی پیک کا 2013 سے 18، اس کی ڈیوریشن تو 2020 تک تھی لیکن 18 تک ہم 90% انفراسٹرکچر مکمل کر گئے تھے. 2020 اور 25 کے درمیان جو سی پیک کا فیز تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کا تھا. جو پچھلی حکومت نے ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے وہ پرائیویٹ سیکٹر چائنا کا جو آیا ہوا تھا اسے بھگا دیا ہے. آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہوں گا کہ 2017-18 میں یہاں اسلام آباد کے ہر سیکٹر کے اندر چین کی ایک کمپنی نے دفتر کھولا ہوا تھا، اس کے لوگ نظر آتے تھے. آپ اگر کراچی اور اسلام آباد کی کسی فلائٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو 10-15 چینی آپ کو بزنس مین اس میں بیٹھے ہوئے مل جاتے تھے. آج وہ سب چلے گئے، کہاں گئے؟
کہ جب اس وقت کی حکومت نے چائنا کو جو پاکستان کا موسن تھا اسے کہا کہ آپ نے کرپشن کی ہے سی پیک کے منصوبوں میں، اسے کہا آپ نے مہنگے قرضے ہم پر لاد دیے ہیں، ہم سی پیک کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو رفتہ رفتہ وہ سارے جو سرمایہ کار تھے وہ یہاں سے اڑ کر کوئی ویتنام چلا گیا، کوئی کمبوڈیا چلا گیا، کوئی لاؤس چلا گیا، کوئی برما جب میانمار چلا گیا، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا۔ تو اب ہم دوبارہ ملک کی کلائمیٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر ہم ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے، ہم ملک کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی نہیں لائیں گے، تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا بھی مائل کریں وہ ادھر آنے سے ہچکچائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہم نے آؤٹ لک 2035 کی سٹڈی دی ہے، اس میں بڑی سٹارک چوائس دی ہے قوم کے سامنے کہ ہمارے سامنے بحیثیت ملک اور بحیثیت قوم چوائس ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ مہتاب نے ہاتھ نہیں پڑھا کہ پہلے 1150 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے، 950 آپ خرچ کریں گے، صوبے 1560 ارب خرچ کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم تو ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے نئے مالی سال کا جو پروجیکٹ ہے وہ 6000 ارب روپے ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے؟ یہ ایک آپ کا بڑا اچھا دیکھیے آج اس میں 200 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہے۔ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اہم ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے کہ ہم وہاں پہنچا دیے گئے ہیں کہ جہاں نیٹ فیڈرل ریونیوز آر لیس دین دا لائبلٹی آف ڈیٹ سروسنگ۔ جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے اس کا بوجھ تقریباً 7500 ارب ہے، اور جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہوں گے وہ تقریباً 6900 ہوں گے۔ تو گویا جو آپ کے فیڈرل ریونیوز ہیں ان سے آپ قرضوں کی ادائیگی بھی پوری طرح نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر باقی کا جتنا بجٹ ہے وہ آپ بورو کر کے چلائیں گے۔ اس میں آپ کی تنخواہیں ہیں حکومت کی، اس میں آپ کا دفاعی بجٹ ہے، اس میں آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس میں آپ کی پینشنز ہیں، اس میں آپ کی سبسڈیز ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا 80% قرضہ لیا گیا، تو جو آپ کا ڈیٹ سٹاک ہے اسے کئی گنا بڑھا دیا گیا، اور جب مہنگائی کے ساتھ پالیسی ریٹ بھی بڑھتا ہے تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں غالباً جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے 1700 ارب کے قریب تھی، 1700 ارب 1600 ارب تھی 2018 میں۔ آج ہم 7500 ارب ڈیٹ سروسنگ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹ کا جسے کہہ لیجئے وہ دلدل ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دھنسنے سے بچانا ہے، اور یہی وجہ ہے میں نے جیسے کہا کہ ہم سب کو محنت کر کے اپنی قومی پیداوار بڑھانی ہے، ہمیں ٹیکس ریونیو اپنا بڑھانا ہے، اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہیں، اپنے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے، اپنے ملک کے ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے، تاکہ اپنے وسائل سے ہم ادھار سے بچ سکیں اور قرضوں سے دوسروں کے جو محتاجی ہے اس سے بچ سکیں۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو نیا پی ایس ڈی پی ہے اس کے بعد آپ کا تھرو فارورڈ کتنا ہو جائے گا سر، اور دوسرا ML1 کے لیے اور بادشاہ کے لیے، اور تیسرا یہ جو پرائم منسٹر کی ہیلتھ اسکیم ہے اس کے پروجیکٹس میں اپروو نہیں ہوئے، ون اپروو لکھا ہوا ہے اس میں۔ جی وہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا ہم نے NEC نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ پہلے NEC کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ 31 مارچ تک PC1 صرف ایکسیپٹ کر سکتے تھے، لیکن NEC نے اس میں ہمیں توسیع دی ایک مئی تک، اور ساتھ میں یہ بھی اجازت یہ کہا ہے کہ کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، کہ جو پروجیکٹس بجٹ کے دوران 29 جون تک کوڈل فارمیلٹیز کمپلیٹ کر لیں گے انہیں برقرار رکھا جائے گا، اور جن پروجیکٹس کی کوڈل فارمیلٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی انہیں PSDP سے خارج کر دیا جائے گا۔ اچھا سر آپ نے بتایا کہ ML1 کے لیے
लिए और भाषा के लिए? हाँ वो ये दे इसमें भाषा का 37 अरब हाँ, भाषा के लिए 37 और कोई 45 अरब है, और रेलवे में उसको मैं वो जो भी जब शुरू होगा तो उसके लिए हम ML1 की जो एलोकेशन है उसको यकीनी बनाएंगे। जी आपका सवाल था वो आपका जो थ्रो फॉरवर्ड का, आपकी जो बुक्स है 8,000 अरब रुपए का रफली थ्रो फॉरवर्ड शुरू किया, तकरीबन 9,000 के करीब। टाइम क्लियर हो गया। IMF ने आपका टेक्निकल रिव्यू किया था मार्च में, उसकी रिपोर्ट अप्रैल में आई है। उसका जो टेक्निकल रिव्यू उसके मुताबिक आपका जो थ्रो फॉरवर्ड है अंडरस्टैंड करते हैं, और उनके मुताबिक ये कोई 12,000 बिलियन ऑफ रिपोर्ट से सबके पास है, आपको पता नहीं सर मीटिंग की सारी, तो ये 3 से 4,000 बिलियन का जो गैप है थ्रो फॉरवर्ड में ये क्यों है? और सेकेंडली हैव टू नॉट हैव डेवलप द हैबिट ऑफ अनाउंसिंग द बिग प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े इनिशिएटिव अनाउंस करते थे। आपने पिछले साल खुद आपने अनाउंस किया तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स का, आपने कहा जी उसके लिए पैसे जी फिर वो उधर से पैसा निकाल के आपने नहीं, वो देखिए मैं बहस करूँ, देखिए वो जो पूरस डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया उसको हमने एक मेथड के साथ परसू किया। पहले मरहले में हमने तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में UNDP की मदद के साथ वहाँ पे टेक्निकल स्टडीज़ की हैं कि उन ज़िलों का सर्वे किया जाए, उनके अंदर देखा जाए कि असल में गैप्स क्या हैं, क्योंकि हर ज़िले की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह पानी का ना होना है, किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह कनेक्टिविटी का ना होना है, किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह लाइवलीहुड्स का अपॉर्चुनिटीज़ ना होना है। तो लिहाजा हमने ये तमाम ज़िलों के अंदर जो पसमानदा तरीन थे स्टडीज़ लॉन्च की हैं, जो कि अगले माह तक मेरा ख्याल है 10 जिलों के रेडी है, अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं, मेंबर सोशल सेक्टर के। तो वो जो 10 ज़िलों की मुकम्मल हो गई है, बाकियों की अंडरवे है। अब इन सर्वेज़ के मुताबिक जो उनकी नीड्स डिटरमिन हुई हैं उनमें हम फंडिंग करेंगे, ताकि वहाँ पर वो गैप्स जो हैं उनको प्लग करके उस ज़िले को तरक्की के साथ जोड़ा जा सके। तो इसलिए उसमें हम नहीं चाहते थे कि आंखें बंद करके कहीं सड़क बना दें, कहीं स्कूल बना दें। हमने एक पूरा सर्वे किया उनका, वहाँ की इन्वेस्टमेंट नीड्स डिटरमिन किए हैं कि उस ज़िले की क्या चीज़ है जो उसको तरक्की देने में मिसिंग है, और उसके मुताबिक अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बस काफ़ी नहीं हो गया। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो आवाज़ के मशीनरी खरीदती है हुकूमत ने ऑस्टेरिटी ने सारी बैन की है, उसकी हटाई जाए, गवर्नमेंट की नई मुलाजमत पर हुकूमत की हटाई जाए, और साथ ये कि जो इस सैलाब से मुतासरा मनसूबे शुरू करने थे इजाज़त है PSDP देखिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए हमें इजाज़त है, हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जो ऑस्टेरिटी में है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर पाबंदी है। जो PSDP के प्रोजेक्ट हायरिंग है उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो जारी रहती है, चूँकि अगर वो स्टाफ नहीं होगा तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं चल सकता। और इसी तरह जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है पिछले इस रवां साल में उसमें मुश्किलात आई, चूँकि हमें इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ी मुल्क को अफलोट रखने के लिए, ताकि हम किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार ना हो। और IMF ने आपको पता है कि काफ़ी लंबा सफ़र लिया है, उम्मीद है कि अब वो कोई तय कर देंगे। तो उस बेयकीनी के नतीजे में हम नहीं चाहते थे कि हम मुल्क को एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में डाल दें, तो हमने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि अपने रिज़र्व्स को कंजर्व करें और हम अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करें। और आपने देखा कि जो पंडित हमें अप्रैल 2022 में कहते थे कि मुल्क आज डिफ़ॉल्ट करेगा, कल करेगा, खैर से हमने 1.25 साल गुजार दिया है और मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और आइंदा भी इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हम इसको एक हमारे पास रोड मैप है जिसके मुताबिक हम बड़ी एहतियात के साथ इस मुल्क के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन्हें मैनेज कर रहे हैं। और रफ्ता रफ्ता अब जूँ हम नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे तो उससे इंपोर्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता ईज़ करना शुरू कर देंगे। चीफ इकोनॉमिस्ट साहब अब आपको बताते हैं, ज़रा मैं रेस्ट ले लूँ। हाँ जी, देखिए 10 साल की एश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ैसला कौम ने करना है, हर तबके ने करना है। और ये जो हमारी आउटलुक 2035 की रिपोर्ट है
اس کو ہم ہر طبقے کے سامنے پیش کریں گے، بزنس مین کے سامنے بھی، سیاسی جماعتوں کے سامنے بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، میڈیا کے سامنے بھی۔ دیکھیے یہ ہم سب کا کلیکٹیو فائدہ ہے، اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ کسی کو ایشورنس ہے یا نہیں ہے۔ ہم سب نے یہ سبق پلے باندھنا ہے کہ وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیر از نو اکنامک ڈیولپمنٹ، اور اگر ہم اپنی ملک کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ملک کے سیاسی کام کو برقرار رکھنا ہے اور کسی قسم کی پولرائزیشن سے خود کو بھی اور ملک کو بھی بچانا ہے۔